अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया उनकी सेहत के हवाले से जिस तरह की खबरें आ रही थी, उसमें कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से भी आपको बताते हैं। और इसके बाद जनाब एक बहुत बड़े अखबार ने इमरान खान के हवाले से बड़ी वाहियात किस्म की रिपोर्टिंग की है। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है और वो कौन सा अखबार है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद काजी साहब बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं क्योंकि आजकल खबरें आ रही हैं कि वो जा रहे हैं, तो वो बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उस हवाले से भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब क्रिकेट मैच से। पाकिस्तान की जिस तरह की कारकर्दगी थी वो गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया और मैंने ये भी बता दिया था कि जनाब अब टाइम देख लें और टाइम थोड़ा सा ही रह गया हमारे हारने में। मतलब ये तो चीज़ कल रात को ही कन्फर्म हो चुकी थी कि जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से हमारे बॉलर्स को 800 रन पड़े थे, तो उसके बाद ही लग रहा था कि जनाब पाकिस्तान टीम मैच हार जाएगी। और आप अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी जब बैटिंग हमारी आई है उसके अंदर जनाब हम लोगों ने क्या किया है, कोई बैटिंग लाइनअप हमारी नहीं चली, कोई हमारी बॉलिंग लाइनअप नहीं चली। इसके बाद क्या होता है, वो फैंस ने जो तवक्कुआत लगाई हुई होती हैं उनका दिल उठ जाता है इन सब से। वो कहते हैं कि जनाब ये इतना खर्चा करने के बाद भी, इतनी इनकी तनख्वाहें और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस ये है। आप इनसे सिर्फ वो बाहर के टूर्स करवा लें, इनसे एड्स करवा लें, इनसे ये पूछ लें कि डाटा कितना चाहिए, ये सब कुछ ये आपको बता देंगे। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो परफॉर्मेंस के मामले में सारे के सारे ज़ीरो नज़र आएंगे आपको। ये इंग्लैंड की क्रिकेट है, वैसे भी उन्हें खेलने दें और इंडिया को खेलने दें जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पोजीशन पे जा रही है। ये उनको खेलने दें जिनका काम है खेलना। अगर आप लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं देनी तो आप ना खेलें। मेरा ख्याल है कि जो बाकी टेस्ट मैच हैं वो वैसे ही ख़त्म कर देने चाहिए कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है। मैं पढ़ रहा था कि गुज़िश्ता जो 6 टेस्ट मैचेस हुए हैं पाकिस्तान वो सारे के सारे आ रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो पोजीशन है वो लास्ट पोजीशन है। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ से कि क्या परफॉर्मेंस हमारी इस वक्त चल रही है। वो मैं खबर पढ़ रहा था जनाब, खबरें आ रही है कि शान मसूद को कप्तानी से हटाया जा रहा है। अब मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था आपको, ये जो चेंजेस 2 साल से हो रही है ना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये जो परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ रहा है क्योंकि जो प्लेयर्स हैं ना वो मेंटली तौर पर बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं इन चीज़ों से। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शान मसूद के हवाले से ये खबरें आ रही हैं और अगर ये खबर कंफर्म भी होती है, अब ये सीरीज़ के बाद हो जाए तो ये एक और बात है। अब आगे मैचेस रहते हैं, अब यही खबर उनके जेहन में रहेगी और अगले मैचेस में वो क्या मोटिवेट होंगे और वो क्या परफॉर्मेंस देंगे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस बनाने पड़ेंगे, पॉलिसी को बेहतर करना पड़ेगा और चीज़ों को देखना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, उनकी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। ये वो सिर्फ मैंने जैसे बताया ना, एड्स करवा लें और ये इनको टूर्स पर भेज दें, वो बड़े अच्छे से चले जाएंगे और वहाँ पर बता देंगे कि जनाब आपको डाटा भी कितना चाहिए होगा, ये सब कुछ बता देंगे। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले पे सारे ज़ीरो। बैटिंग लाइनअप के बारे में बात की जाए वो ज़ीरो, बॉलिंग के बारे में बात की जाए उन्होंने जनाब 800 रन खा लिए। चाहे फ्लैट पिच थी, फ्लैट पिच में पाकिस्तान ने 550 रन किए हैं और इन्होंने 800 रन खा लिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। तो ये जनाब कारकर्दगी थी। और शिकस्त के हवाले से तो मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में ही आपको बता दिया था। और इसके अंदर एक और भी डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन जो कमेटी है वो नई तश्कील दे दी गई और उसके हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी में साबिक कप्तान अजहर अली, आकिब जावेद, एम्पायर अलीम डार शामिल हैं। सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक और हसन चीमा वोटिंग मेंबर्स होंगे। ये जनाब एक डेवलपमेंट आई। और शान मसूद के हवाले से और जो मौजूदा पाकिस्तान टेस्ट के जो कोच हैं उनके हवाले से खबरें आ रही है कि जनाब उन्हें हटा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब काजी साहब के ऊपर। वो आजकल बड़े गुस्से में लग रहे हैं और लग ये रहा है कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। उसके अंदर जनाब फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो बना दिया गया है। उनकी रिटायरमेंट वाले दिन जनाब फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। तो ये होता है जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो उसके हवाले से ये किया जाता है। ये चलता आ रहा है, ट्रेडिशन ही से समझ लें। लेकिन माजी में भी हमने देखा है कि जो चीफ जस्टिस है, जो जस्टिस साहिबान हैं जो होते हैं जजेस, वो इख्तलाफ रखते हैं, वो इस फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं बैठते। अब ज़ाहिर बात है उनसे इख्तलाफात होते हैं, इस वजह से वो नहीं बैठते। और अब अगर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी साहब के हवाले से अगर बात करें तो उनके भी क्लैशेस बहुत चल रहे हैं। मैं बात करूं जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से तो उनके साथ आपको याद होगा कि कमेटी बनाई गई, उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया और जब बेंच बना उसके अंदर उन्हें नहीं बिठाया गया। वो भी अपनी जगह पे ठीक थे। वो कहते थे कि जनाब हम तो इनको कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन वो मान नहीं रहे। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर की अपनी कुछ रीजंस थी और वो जो वजूहात कहते थे वो भी किसी हद तक ठीक थी। और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑथर जज भी थे जो केस का फैसला हुआ है। और उसके बाद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ बड़े क्लैशेस चल रहे हैं। अब वो बैठते हैं या नहीं ये देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। इसके बाद जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़र सानी दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत अलाली भी खुसूसी बेंच का हिस्सा थे। पीटीआई के वकील हामिद खान ने गुज़िश्ता रोज़ फैमिली मसरूफियात के बायस इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान ने आज समाअत की इल्तवा की दरख्वास्त दी है
ایسی درخواست پہلی بار ہمارے پاس آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس تو ویڈیو لنک کی سہولت بھی موجود ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ جو پی ٹی آئی کی وکلاء ٹیم تھی اس کے اندر سے کوئی بھی جناب پیش نہیں ہوا، اور یہ جو ریزنز دی جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے میں نے بھی پہلی بار سنی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جیسی ریزنز دی جا رہی ہیں یہ تو ہم نے پہلی بار سنی ہے، اور یہ التوا کی جو درخواست ہے وہ آج دی جا رہی ہے تو انہیں پہلے دینی چاہیے تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب ویڈیو لنک کی بھی سہولت موجود تھی تو وہ طریقہ کار اپنا لیتے۔ خیر، چیف جسٹس قاضی فائز رضا نے استفسار کیا کہ الیکشن ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اس پر اکبر ایس بابر نے کے وکیل روسٹرم پر آ گئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے التوا کی درخواست پڑھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کیس میں پی ٹی آئی کے 7 وکلاء تھے مگر آج ایک بھی پیش نہیں ہوا، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ 13 جنوری کو فیصلہ آیا مگر نظر ثانی درخواست 6 فروری کو دائر ہوئی۔ لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی۔ کیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے ہیں؟ اکبر بابر کے وکیل نے کہا کہ جناب 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے جو چیلنج ہیں، جس پر جسٹس قاضی فائز رضا نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے التوا مانگنا تاخیری حربہ ہے، کیس ملتوی کر دیتے ہیں مگر سچ تو بولا جائے۔ جسٹس مسرت علالی نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کے سارے وکلاء نہیں ہے، کوئی جونیئر وکیل ہی پیش ہو جاتا، یہ طریقہ کار درست نہیں، سپریم کورٹ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، میں کیس ملتوی کرنے سے اتفاق نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو رویہ اختیار پی ٹی آئی کی وکلاء ٹیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے میں اس کیس کو ملتوی کرنے سے اتفاق نہیں رکھتی۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جناب انصاف کے تقاضوں کے تحت کیس ملتوی کر رہے ہیں، التوا کی درخواست پر کیس ملتوی نہیں کر رہے، حامد خان کی ذات کے لیے کیس ملتوی نہیں کریں گے۔ صبح بھی ہم نے التوا کی درخواستیں مسترد کی ہیں، یہ کیس 29 مئی کی مجوزہ کاز لسٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہونا تھا۔ ایڈوکیٹ علی ظفر کی 4 جون تک عمومی التوا کی درخواست تھی۔ اس کے بعد جناب چیف جسٹس قاضی فائز رضا نے کہا کہ ڈولچی نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کو بلے کے نشان کا کیس بنا دیا، ڈولچی پہلے عدالتی فیصلے کو پڑھیں پھر تنقید کریں، باہر جا کر پروپیگنڈا کریں لیکن عدالت نہ آئیں، یہ مناسب ہے۔ اس کے بعد جناب جو انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کی سماعت جو ہے وہ 21 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو بتایا گزشتہ ولاگ میں عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ جناب جیل میں ان کے اوپر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، ان کو چہل قدمی کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، اور جو کھانا انہیں دیا جا رہا ہے وہ بھی مشکوک لگ رہا ہے۔ اس کے بعد جناب وی نیوز نے رپورٹ دی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جناب اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب کے اوپر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو ورزش کرنے کے لیے سائیکل استعمال کرنے اور 6 سیلز پر مشتمل راہداری میں جہاں چہل قدمی پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اتوار کی شام سے عمران خان کو سیل میں قید رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کے سیل کے اطراف بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو وہ عمر ایوب خان صاحب نے بھی بتایا تھا کہ جناب ان کو اس وقت 6 اکتوبر سے بالکل ابھی تک قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں جناب، وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ عمران خان کے حوالے سے بڑی واہیات قسم کی رپورٹنگ ہوئی ہے۔ وہ رپورٹنگ بیسیکلی جنگ اخبار کے اوپر ایک صالح ظافر صاحب ہیں جو کہ ایک بڑے صحافی ہیں، 1-2 کلو ایڈ کر لیں اتنے بڑے صحافی ہیں، اور وہ تنقید کرنے میں اتنا آگے نکل گئے کہ ان کو وہ لفظوں کا چناؤ ہی نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا لفظ بول رہے ہیں۔ اب میں آپ کو پہلے خبر دے دیتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جیل میں عمران خان کو صحت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں، بلڈ پریشر نارمل، ای سی جی معمول کے مطابق ہے، خون میں شکر کی مقدار زیادہ نہیں، چڑچڑاپن بڑھ گیا، نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، چند ماہ قبل دانت کی تکلیف ہوئی، اب اسے ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال مارچ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست میں پشت کی درد اور بواسیر کی شکایت کی تھی۔ اب یہ اتنا بڑا اخبار ہے اور یہ کس طرح کی رپورٹنگ کر رہا ہے آپ اندازہ لگائیں، اور کس طرح کی ورڈنگ یہاں پہ استعمال کی جا رہی ہے۔ جیل آ کر اس بارے میں نئی شکایت نہیں کی گئی کوئی بھی، مطلب انہوں نے کہا کہ مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، آگے بھی خبر ہے، لیکن اس کو پہلے میں یہاں سے نا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کے اوپر تنقید کرتے کرتے کتنا آگے نکل گئے، مطلب انہیں یہاں پہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ڈی گریڈ کرتے کرتے وہ اتنا آگے چلے گئے کہ بواسیر جیسے الفاظ وہ استعمال کریں، مطلب انہیں اور کوئی لفظ ہی نہیں ملا۔ اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ جنگ اتنا بڑا اخبار ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پر چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے کہ جب خبر آ رہی ہے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے، اس کو فلٹر کیا جا رہا ہے۔ تو جب صالح ظافر صاحب نے یہ خبر دی ہے تو اس کے بارے میں کیوں نہیں تصدیق کی گئی اور اس کو فلٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس طرح کے الفاظ تو ویسے ہی نہیں چلائے جاتے، لیکن صالح ظافر صاحب میں نے جیسے بتایا 1-2 کلو ایڈ کر لیں، اتنے بڑے صحافی ہیں وہ، اور عمران خان سے وہ ظاہری بات ہے ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش ہے، اور تو کچھ نہیں نا، ان کے اوپر تنقید کریں اور ڈی گریڈ کر رہے ہیں، اور اتنا آگے چلے گئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے آگے کہا بیرسٹر صاحب سے تبصرے کے لیے رجوع کیا، وہ دستیاب نہیں تھے۔ اب بواسیر کے حوالے سے انہوں نے بیرسٹر صاحب سے تبصرہ کرنا تھا، یہ جناب صالح ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کی صحت، خوراک، مصروفیات اور نفسیاتی کیفیت کی مکمل رداد، اڈیالہ جیل میں زیر حراست تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کو صحت کا کوئی سنگین مسئلہ درپیش نہیں، جیل میں ان کے معمولات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، ان کا مشقتی کھانا حسب سابق تیار کرتا ہے،
جسے جیل اسپتال کے ڈاکٹر خود کھا کر اس کی صحت بخش ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، جس کے بعد عمران خان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے جنگ دی نیوز نے جیل حکام سے خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر بیرسٹر سیف کے بیان کی روشنی میں رابطہ کیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی جیل میں صحت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اور اب یہ بیسیکلی کیا خبر ہے؟ کچھ بھی خبر نہیں ہے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ بواسیر ہو گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے تبصرے کے لیے بیرسٹر سیف سے رجوع کیا لیکن وہ دستیاب نہیں تھے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ انہیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطلب آپ ایک بندے سے اگر اس سے ان کی طرز سیاست سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کریں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو باقاعدہ طور پر نازیبا الفاظ ہوتے ہیں۔ اب میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا صالح ظفر صاحب کو کہ یہ بواسیر انہوں نے یہاں پہ تو الفاظ استعمال کیا، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جناب آپ نے بھی بڑی بواسیر رپورٹنگ کی ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہوں گا، مطلب اتنی گھٹیا اور اتنی واہیات لینگویج آپ نے استعمال کی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خیر، اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عظمہ بخاری کا اور جو فلک جاوید والا معاملہ چل رہا ہے، اس کے اندر جناب وزیر اطلاعات نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کچھ لب کشائی کی ہے، پہلے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عظمہ بخاری نے اپنی فیک ویڈیو کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں وزیر ہوں لیکن میں انتقام نہیں لینا چاہتی۔ عظمہ بخاری نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنا کیس نہیں لڑ رہی، خواتین کے حقوق کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر نے کچھ بہتر کام کیا جس پر چیف جسٹس نے تعریف بھی کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنے پروپیگنڈا سیل سے لوگوں کی توہین کرتی ہے۔ میرے کیس کی ملزمہ کے شوہر کے موبائل فون کی فرنچائز ہے اور ابھی تک اس خاتون کے نام پر 500 سمز جاری ہو چکی ہیں۔ تو معاملہ جناب 500 سمز تک آ چکا ہے۔ ان سمز پر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور ظالم ہیں، لیکن عدالت میں کھڑے ہو کر معصوم اور مظلوم بن جاتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ نہ ہمارے پاس فیک اکاؤنٹس ہیں اور نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے قوانین و ضوابط تیار کرنے ہوں گے۔ یہ 500 سمز خدمت خلق کے لیے نہیں، فساد اور بغاوت کے لیے نکالی گئی ہیں۔ یہ لوگ اسرائیل کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے بچے اسرائیل کے پیسے پر پل رہے ہیں۔ تو یہ جناب معاملہ جو ہے وہ 500 سمز تک آ چکا ہے۔ اب جو ان کے شوہر ہے فلک جاوید کے شکیل ریاض صاحب، اب ان کی کوئی فرنچائز ہے، زونگ ہے یا جیز ہے، کوئی بھی فرنچائز ہے، تو جناب اس کو وہ سیل کر دیا گیا۔ تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ اس میں بھی ہوئی ہے۔ شکیل ریاض صاحب نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے عدالت میں درخواست دائر کی۔ شکیل ریاض نے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے نے غیر قانونی طور پر فرنچائز پر چھاپا مارا۔ درخواست میں مزید لکھا کہ میرے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت فرنچائز کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے۔ تو جناب ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ تھی جناب آج کی خبریں۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔